بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہیں انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بھید تو کھل گیا۔ شیریں مزاری صاحبہ نے وہ بھید کھول دیا کہ عمران خان کی آنے والی ویڈیو کون سی ہے اور اس میں کیا ہے اور معاملہ کیا ہے، اور اقوام متحدہ کو انہوں نے خط لکھا ہے، لیکن یہ سارے بھید نہیں ہیں، یہ حربے ہیں۔ یہ آنے والی ویڈیو کا شور اور بہت سارے دوسرے معاملات کے اوپر سے توجہ ہٹانا، اصل مسئلہ ہے ختم نبوت کے قانون کو ختم کروانا۔ اور اس مقصد کے لیے شیریں مزاری نے اقوام متحدہ کو خط لکھا ہے۔ یہ شیریں مزاری کی اتنی جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے از خود خط لکھ دیں۔ یہ معاملہ یہ نہیں ہے۔ اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایک ویڈیو آنے والی ہے، اس میں یہ ہے اور اس میں وہ ہے جو فیک ہوگی اور فلاں ہوگی، وقت سے پہلے جو ہے وہ ایک شور مچایا جا رہا ہے۔ یہ شور وقت سے پہلے نہیں مچایا جا رہا۔ وہ جو مسجد نبوی میں ان سے حرکت ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ دانستہ چیز تھی، وہ دانستہ ایک منصوبہ بنایا گیا کہ مسجد نبوی کے احترام کو پامال کیا جائے گا۔ اس کے دو مقاصد ہو جائیں گے، ایک تو لوگوں کے دلوں سے مسجد نبوی کا احترام نکل جائے گا، دوسرے یہ کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں جو محبت، الفت اور عقیدت اور احترام ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت کمی لائی جائے۔ یہ ایجنڈا مغرب کا ہے، اسی لیے تو وہ ناموس رسالت پہ آئے دن حملہ کرتے رہتے ہیں۔ اور کیوں نہیں پی ٹی آئی والے ان لوگوں کو سزا دلوانا چاہتے جنہوں نے یہ مذموم غلیظ مکروہ منصوبہ بنایا تھا کہ مسجد نبوی میں اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر گالیاں اور دشنام جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے دربار میں اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ ان کی آواز کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ وہ حصہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی استراحت فرما رہے ہیں، وہ حصہ جنت کا ٹکڑا کہلاتا ہے۔ اور جنت میں لوگ تو زندہ ہوتے ہیں، اسی لیے جنت الفردوس کے اس ٹکڑے میں جب ہم سلام بھیجتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو وہ جواب دیتے ہیں جو ہمیں نہیں سنائی دیتا، کیونکہ ہم عقل نہیں رکھتے۔ اس دربار میں اس کے احاطے میں یہ دشنام ترازیاں، یہ گالیاں، اور ان کو سزا نہ ملے۔ یہ جو ہے اس معاملے پر اب تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان کی جماعت اور عمران خان اقتدار سے محرومی کی وجہ سے صدمے میں ہے، اور اسی صدمے کی حالت میں وہ مسجد نبوی میں نادانستہ طور پر ان سے غلطیاں ہوئیں۔ لیکن اب جس طریقے سے صورتحال چل رہی ہے، یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ نادانستہ طور پر غلطیاں نہیں ہوئی ہیں۔ اور کیونکہ اگر نادانستہ غلطی ہو جائے، کوئی آواز بلند ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو بعض جو چیز تھی کہ کہیں کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے بڑی بلند آواز میں مسجد نبوی میں بات کی، تو انہوں نے کہا تو کہاں کا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ مدینے کا نہیں رہنے والا، کہیں اور کا رہنے والا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو مدینے کا ہوتا تو تجھے سزا دیتا، یعنی تو ناواقف ہے آداب۔ لیکن یہ تو دانستہ پہنچے تھے،
باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ، اور یہ منصوبہ بندی جس میں شیخ رشید بھی شریک تھے، انہوں نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا، سب کچھ سب کے سامنے ہے، سب اس کو مزید اس کے بارے میں کچھ اور کیا کہنا، سب کے سامنے۔ اب اس کے اوپر کہ اللہ کے حضور توبہ کرنا چاہیے تھی، لوگوں کے سامنے معافی مانگنا چاہیے تھی مسلمانوں سے، عربوں مسلمانوں کے جو ہے وہ دل آزاری ہوئی تھی، لیکن یہ واضح ہو کہ مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا یہ عمل پروگرام تھا، دانستہ کیا گیا تھا اور ایک منصوبے کے تحت کیا گیا تھا۔ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے کا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست مدینہ کو نہیں قائم کرنا ہے، بلکہ حضور سے پہلے یہاں یہودیوں کی حکمرانی تھی، یہودیوں کے قبائل رہتے تھے جو اس مدینے کی معاشرت سب پر، مدینے کے معیشت اور معاشرت سب پر وہ قابض تھے، حاوی تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی حکومت ختم کی تو ان کو تو صدمہ تھا، بہت ہی زیادہ صدمہ تھا، اسی لیے تو انہیں عبداللہ بن ابی کو حکمران بنانے کا لالچ دیا تھا، جس کی منافقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ تو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا جو مقصد تھا، وہ جو اللہ تعالیٰ تو چاہتا تو مکے میں ہی ان کو حکومت عطا کر دیتا، مکے میں ہی ان کی حکومت قائم ہو جاتی اور بہت زبردست طریقے سے قائم ہوتی، لیکن مدینہ ہی میں کیوں؟ کیونکہ مدینے میں یہودیوں کا زور توڑنا تھا اور اسی لیے ان کو وہاں بھیجا۔ چلیے، لیکن بہرحال ہم اس موضوع پر، یہ تو اللہ بڑا ایک طویل موضوع ہے اور اس کے اندر مختصر بات کرنا بھی جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا، لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان جو ہے اسی یہودی ریاست، مدینے کی ریاست کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہیں۔ مسجد نبوی کے عمل سے تو یہ صاف ظاہر ہو گیا ہے، اگر یہ مسلمانوں کا والا معاملہ ایجنڈا ہوتا تو پی ٹی آئی شرمندہ ہوتی، معافی مانگتی، لیکن اس نے ڈھٹائی دکھائی، بالکل ڈھٹائی، اور عوام نے ان کے خلاف مقدمات قائم کیے تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے احکامات جاری کروائے گئے کہ ان کو جو ہے وہ گرفتار نہ کیا جائے۔ شرمناک بات ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ حکم، دیکھیے کورٹ کے احکامات کے اوپر جو ہے وہ تنقید اور تبصرہ وہ توہین عدالت نہیں ہے، رائے ہوتی ہے اور اس رائے کو کہہ دینا بہتر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کورٹ اپنے فیصلے سے رجوع کر لے، اور میرا یہ خیال ہے کہ کورٹ کو اپنے فیصلے سے رجوع کر لینا چاہیے، اس لیے کہ ان کا یہ حکم آئین، قانون اور اسلام سب کے خلاف ہے۔ یہ کسی ایک شخص کی توہین نہیں ہے، کسی ایک فرد کی توہین نہیں ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کی توہین ہے جہاں وہ دفن ہے، اور یہ تمام عرب و مسلمانوں کی دل آزاری ہے، اور ایسی دل آزاری کرنے والے اشخاص کو کھلا چھوڑ دینا بھی ایک جرم ہے۔ تو ایک عام شخص کو معمولی چوری کے جرم میں تو گرفتار کر لیا جاتا ہے، عام شخص کو، اس بیچارے کو نہ ضمانت ملتی ہے، نہ اس کو عدالت اس کے لیے حکم جاری کرتی ہے کہ اسے گرفتار نہ کیا جائے، اور الزام ہوتا ہے اس کے اوپر چوری، اس نے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے چوری کی ہے یا نہیں کی ہے، الزام ہوتا ہے، لیکن گرفتار کر لیا جاتا ہے ایک محض الزام پر۔ اور جن لوگوں نے دانستہ طور پہ، جو ثبوت ہیں، جن کے بیانات موجود ہیں، جن کے ثبوت موجود ہیں، ان کو آپ نے کھلا چھوڑ دیا ہے، اور وہ گرفتار ہونے سے، یعنی ان لوگوں کی ہوئی خوب ہے، گناہ کرتے ہیں اور رسوائیوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ عجیب حال ہے ان کی شرافتوں کا کہ یہ گناہ کرتے ہیں اور رسوائیوں سے ڈرتے ہیں۔
یعنی ان کے خوف اتنا ہے، دوسروں کو تو چور کہہ کے ڈاکو کہہ کے جیل میں ڈالتے ہیں، عورت مرد کا خیال نہیں رکھتے کہ کس پر الزام لگا کے، اور پھر خود جب جیل جانے کا وقت آتا ہے تو ہوا سرکتی ہے۔ تو جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب، یہ جرم کسی ایک شخص کی توہین کا نہیں ہے، یہ اربوں مسلمانوں کے جذبات کی توہین کا معاملہ ہے۔ یہ آپ کا یہ حکم ناقابل برداشت ہے، ناقابل تسلیم ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ جی یہ قانون، اس قانون کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے تھا، جس میں فرت اللہ بابر صاحب بھی ہیں۔ یعنی یہ لوگ ایک خاص ایجنڈا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جتنے بھی قوانین ہیں ان کی حرمت سے متعلق ان کو ختم کر دیا جائے۔ کیوں؟ آخر یہ کیوں ہے؟ اسلام کے ساتھ یہ دشمنی کیوں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں کہ ان لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے صرف روضہ رسول کی بے حرمتی نہیں کی ہے، بلکہ عرب و مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، پاکستان کو بدنام کیا ہے۔ پاکستان سے غداری کرنے والوں کی سزا تو موت ہے نا، اور پاکستان کو بدنام کرنے والے بھی غداری کے مترادف ہوئے کہ نہیں؟ اس جرم پر ان لوگوں نے معافی نہیں مانگی ہے بلکہ ڈٹائی کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ نے اچھا فواد چودھری کو تو آپ نے کر دیا کہ وہ رکن پارلیمنٹ ہے، اسپیکر کی اجازت سے اس کو گرفتار کیا جائے گا، تو ایک غیر ملکی شہری شہباز گل کو جو آپ نے کیوں منع کیا کہ جس نے جرم کا ارتکاب بھی کیا ہوا ہے؟ ایک آدمی سامنے ظاہر ہے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے، اس کے بیانات، اس کی چیزیں، اس کی ڈٹائیاں، یعنی لوگوں کی توہین تو وہ کرتا ہی آ رہا تھا، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مقام کی بھی توہین کر رہا ہے۔ یہ کیا غداری نہیں ہے کہ صرف مقدمہ قائم کیا جائے؟ اچھا ابھی یہ جاری تھا یہ سلسلہ کہ تحریک انصاف کے لیڈر شیریں مزاری نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے کمشنر مشل بیچلٹ کو خط لکھ دیا کہ ان کے خلاف مذہبی کارڈ استعمال ہو رہا ہے، یعنی وہ قانون ناموس رسالت کو جو ہے ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو بھید تو کھل گیا ہے نا کہ اصل مقصد جو ہے پی ٹی آئی کا، یہ جو آزادی مارچ چل رہا ہے، یہ جو آزادی کی چیزیں چلیں گی، یہ ختم نبوت کے قانون کے خاتمے کے لیے ہیں۔ اس کا آغاز رمضان المبارک کی 27ویں شب سے مسجد نبوی کے احاطے کی توہین سے شروع ہوا ہے۔ آغاز ہوا ہے اس کا آغاز، اس مقصد کا آغاز یہ ہے۔ اب اس میں انہوں نے بظاہر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو قاتل، دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے۔ یہ ویسے ہی حکومت پاکستان کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ اس طرح کے، اور کہ اس کے دہشت گردوں گروپ کے ساتھ تعلقات ہیں۔ جس دہشت گرد گروپ کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہ تو ان کا پنجاب اسمبلی میں اتحادی بھی رہا ہے، اکیلا۔ شیریں مزاری کا یہ خط افسوسناک نہیں ہے، خطرناک ہے۔ ایک تو عمران خان جو ہیں وہ ہمارے سامنے جو وہ کہتے تھے کہ اسلامو فوبیا کے حوالے سے اقوام متحدہ میں انہوں نے بات کی ہے، اور دوسری طرف اسلامو فوبیا کے لوگ شکار ہوتے ہیں، تو مجھے تو خود شیریں مزاری اسلامو فوبیا کے شکار نظر آتی ہیں۔ عمران خان جو ہے وہ اسلامو فوبیا اور اسلام کا دفاع کرتے کرتے فراگوگی کا دفاع کر رہے ہیں، اور ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی غلامی سے نکالیں گے پاکستان کو، لیکن ایک دم مظاہرہ امریکہ کے خلاف نہیں ہوا، اور امپورٹڈ حکومت وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے۔ وہ مکمل طور پر یہ جو ایجنڈا لے کے جو خط اقوام متحدہ میں بھیجا ہے پی ٹی آئی نے، وہ امریکی غلامی کا نتیجہ ہے، امریکی ایجنڈا ہے کہ پاکستان سے قانون ناموس رسالت کا خاتمہ کیا جائے،
آئین میں جو قادیانیوں کے خلاف ترمیم ہوئی ہے اس کو نکالا جائے. ہر سال انسانی حقوق کے نام پر امریکی ہیومن رائٹس کی طرف سے یہ مطالبہ آتا ہے کہ قانون ناموس رسالت کا خاتمہ کیا جائے. اور یہی شکایت شیریں مزاری نے اقوام متحدہ میں کی ہے. امریکی غلامی کی یہی ایک جو ہے وہ داستان ہے. اچھا، سوال یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے اندر اپنی جنگ لڑنے کے بجائے اقوام متحدہ کو کیوں شریک کر رہی ہیں؟ یہ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ خانہ جنگی ہوگی، اب خانہ جنگی نہیں ہو پا رہی، اس میں ناکامی ہو رہی ہے، تو اقوام متحدہ کی افواج کو بلوایا جا رہا ہے. کس لیے؟ یہاں کون سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ عدالت میں مقدمہ ہے، عدالت میں جائے گا مقدمہ، وہاں فیصلہ ہوگا کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. عدالتوں نے ابھی بھی، جیسے میں نے کہا کہ ایک عدالت نے ان کو گرفتار کرنے سے رکوا دیا ہے، پھر کیا پریشانی ہے؟ یہ اقوام متحدہ کو خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں؟ گرفتاریاں تو بڑے پیمانے پر ہونی چاہیے تھیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. مسجد نبوی کے سنگین واقعے سے توجہ ہٹانے کی پی ٹی آئی کے لوگ مسلسل کوشش کر رہے ہیں. اور وہ ایک ویڈیو آئے گی اور فلاں ہوگا اور جعلی ویڈیو بنتی ہے فلاں، یہ اتنا شور مچایا ہوا ہے. اصل مقصد قانون ناموس رسالت کی زد سے بچنا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں لوگوں میں پی ٹی آئی کے لیے ہمدردیاں کم ہوتی چلی جائیں گی. شیخ رشید احمد جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ دھمکی دے رہا ہے کہ یہاں پر خوریزی ہوگی. انہیں پکڑ کے پوچھنا چاہیے، گرفتار کر کے پوچھنا چاہیے کہ کہاں سے ہوگی، تم نے کیا منصوبے بنائے ہیں. یہ بالکل عجیب سی چیز ہے. اب شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے دور میں ان کے پاس انسانی حقوق کی وزارت تھی. اب ان کی پارٹی امریکہ کی غلامی سے آزادی کے نعرے بلند کر رہی ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ ایک مرتبہ بھی جو ہے وہ انہوں نے امریکہ کے خلاف کوئی مظاہرہ نہیں کیا. چلیے مظاہرہ نہ کرتے، وزارت تھی، حکومت تھی. کیا شیریں مزاری ایک خاتون ہے نا، خاتون کہلائے، یعنی کہ بظاہر خاتون نظر آتی ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ بھی امریکی حکام سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے بات کی؟ کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی انسان نہیں ہے؟ کیا ان کے انسانی حقوق نہیں ہیں؟ ڈاکٹر شیریں مزاری کی زبان اس معاملے میں کیوں گنگ رہی اور کیوں گنگ ہے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ امریکی سازش کا یہ بیانیہ عوام کو فریب دینے کے لیے اختیار کیا گیا ہے. کوئی امریکی سازش نہیں ہے، بلکہ امریکی سازش یہ ہے کہ امریکہ نے یہ سازش کی ہے کہ ان لوگوں کو کہا ہے کہ تم میرے خلاف بولنا شروع کر دو تاکہ لوگوں میں مقبول ہو جاؤ. یہ انہوں نے تو سی پیک، اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ سی پیک کو انہوں نے ختم کیا، جو چین کی دشمنی میں ختم کیا، پاکستان کی دشمنی میں ختم کیا، قانون ناموس رسالت کے حوالے سے بات کیا، جو کرتارپور کا راستہ کھولا. اور کرتارپور اور قادیان میں صرف 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. عوام کے جذبات سے اس طرح کھیل رہے ہیں امریکہ کے کہنے پر، اور ریاست مدینہ کی گردان کرتے ہیں. موقع ملا تو مسجد نبوی کی توہین کر ڈالی اور اسی پر اصرار نہیں کیا. اچھا، کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت ہے یہ موجودہ حکومت. چلیے اس امپورٹڈ حکومت میں ہم جائزہ لے لیں کر کے کہ کون سا وزیر، کون سا شخص جو ہے وہ امریکہ سے امپورٹ ہوا ہے، کون سے وزیر ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی امپورٹڈ حکومت ہے یہ. اس میں مجھے بہرحال وہ تمام لوگ ہیں جو پاکستان کی سیاست میں پہلے سے تھے، پہلے سے ہیں، اور بلکہ امریکہ سے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت کا جائزہ لیں. پی ٹی آئی کی حکومت کے سابق مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف، قومی سلامتی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی چابی جہاں ہوتی ہے، سی آئی اے کا سابق ملازم تھا. اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ سی آئی اے کا کوئی ملازم سابق نہیں ہوتا. ایک مرتبہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کا ملازم ہو گیا تا حیات.
پاکستان میں تو امپورٹ حکومتیں آتی رہی ہیں اور اس وقت اور بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہیں. اس وقت کسی کی زبان سے نہیں نکلا تھا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے. اور دیکھیں معین قریشی اور شوکت عزیز یہ امپورٹڈ وزرائے اعظم نہیں تھے. معین قریشی تو بالکل ڈائریکٹ وہاں سے اترے, گھر کر نہیں, پتہ بھی نہیں, شناختی کارڈ بھی نہیں. ان کا شناختی کارڈ بنا, وزیر اعظم اس کا پتہ لکھا گیا. بتائیے, وہ بالکل کوئی شناختی کارڈ نہیں تھا ان کا, پاکستانی شہریت کا کوئی ثبوت, شہریت دی گئی. یہ کیسے ہوئے؟ عمرانی حکومت کے جو امپورٹڈ وزیر تھے, معید یوسف کا میں نے آپ سے ذکر کر دیا, شہباز گل کسی امریکی یونیورسٹی کا مطلب لیکچرر, معمولی لیکچرر تھا, اور امریکی شہریت کا حامل پروفیسر اپنے آپ کو کہتے ہیں. زلفی بخاری برطانوی شہری, شہزاد اکبر برطانوی شہری, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے شہریت برطانوی. اور اسی طریقے سے یہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیشہ وہ لیا ہے ان لوگوں کو. اب ہم آ جائیں اس ویڈیو پر کہ مسجد نبوی کے واقعے کی منصوبہ سازی جو ہے وہ کی گئی اور گنجائش نہیں ہے. رمضان میں جلسے کیے گئے, چاند رات میں احتجاجی جلوس نکالنے کی کہا گیا, کہیں نکلے کہیں نہیں نکلے. عوام یعنی سیاستدان عموماً رمضان کے مہینے کو چھوڑ دیتے ہیں, عید کے دنوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یار عید میں جو ہے لوگ اپنے وہ تیاریاں کریں, اپنی خوشیاں منائیں. روایتی خوشیاں ہوتی ہیں ان کے اندر, اور ان میں سیاسی اختلافات کو بھلا کر لوگ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں. خود سیاستدان جو ہیں وہ اپنے مخالفین کے پاس جاتے ہیں, ان سے ملتے ہیں, عید ملتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, اور ہنسی خوشی ایک روایتی معاملات ہیں. یہ سیاست کو اس سے ہٹا دیا جائے. تو پی ٹی آئی کو مسلمانوں کی, پاکستانیوں کی روایتی خوشیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. پی ٹی آئی کا سارا بیانیہ یہی ہے کہ بس احتجاج کیا جائے. اتنا مطلب یا تو بہت تکلیف ہے یا اسلام مسلمان نہیں ہے. کیونکہ ایک مسلمان جو ہے وہ تو عید, بقرعید, رمضان ان سب چیزوں کا احترام کرتا ہے, اور ان کے لیے وہ تیاریاں بھی کرتا ہے. اور یہ روایتی مسلمان بھی ہو, بعمل مسلمان بھی ہو, سبھی اس معاملے میں وہ یعنی عید کے دن سبھی نماز پڑھتے ہیں. کوئی ہی ایسا ہوتا ہے جو نماز سے بھاگتا ہو تو تاکہ اور اس کی تیاری نہ کرتا ہو, روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو, لیکن احترام اس کا اپنی جگہ پر ہوتا ہے. پی ٹی آئی نے یہ نہیں کیا. عید چاند رات, عید کے دن تک احتجاج کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ہوا ہے, اور ابھی بھی وہ تکلیف ہے. اور مسجد نبوی کے, اور پھر یہ ویڈیو والا جو چکر ہے وہ دال میں اور کچھ کالا ہے. معاملہ یہ ہے کہ یا تو کچھ اور حقیقت ہے, لیکن ان کی کوئی جنسی ویڈیو نہیں ہوگی, یا ہے تو انہوں نے خود بنائی ہے. کیونکہ ریحام خان کی کتاب کے بعد کسی ویڈیو کی ضرورت باقی رہ نہیں جاتی. جب اس کا اثر نہیں ہوا تو پھر کیا ہے, کس چیز کا اثر ہوگا. ریحام خان کی کتاب میں تو ان کے سارے کردار کو کھول کے رکھ دیا گیا ہے, اور اس قدر کھولا گیا ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے شرماتے ہیں. لیکن حقیقت ہے وہ خانہ ذات کی گواہی ہے. خود سوچئے کہ اصل ایجنڈا کیا ہے, کیا چیز نشانہ ہے. مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس نشانہ ہے, اور یہ اسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں جس کا وعدہ یہ قادیانیوں کے خلیفہ سے کر کے آئے تھے.